انسان کو سب سے زیادہ محبوب اپنی جوانی ہوتی ہے، بوڑھا تو شیر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کی راہ میں آنا ہے تو ابھی خود کو بدلے۔ اگر بڑھاپے میں مسئلے اور تسبیح اٹھانے کا سوچ لی ہے تو کیا پر بڑھاپا ہی نصیب نہ ہو۔ موت انسان کو مار دیتی ہے لیکن اچھے لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔ جتنی بڑی آزمائش مصیبت ہوتی ہے اتنا ہی بڑا ثواب ہوتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے، بس جو اللہ کی تقدیر پر راضی ہو اس کے لیے اللہ کی رضا ہے، اور جو اللہ کی تقدیر سے ناراض ہو تو اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ کیا فرق پڑتا ہے ہمارے پاس کتنا حسن، کتنی دولت، کتنے لاکھ، کتنے کروڑ، کتنے گھر، کتنا گاڑیاں ہے، کھانی تو بس 2 ہی روٹیاں ہے، جینا تو بس ایک ہی زندگی ہے۔ فرق تو بس یہ پڑتا ہے کہ ہم نے کتنے پل خوشی سے بتائے اور کتنے لوگ ہماری وجہ سے خوشی سے جیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے سارے دروازے بند ہیں، پھر بھی بند دروازے کی طرف دوڑ پڑے تھے، اور خدا نے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھول دے۔ کبھی اگر لگے کہ تمہارے لیے بھی دروازے بند ہیں تو یاد رکھو کہ تمہارا اور یوسف علیہ السلام کا خدا ایک ہی ہے۔ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا اپنا کون ہے؟ ایک پل کی خاموشی کی بات میرا جواب تھا، جو کسی اور کے لیے مجھے نظر انداز نہ کرے۔ زندگی میں سب کچھ کسی وجہ سے ہوتا ہے، غلط ہوتا ہے تاکہ ہم صحیح کی قیمت جان سکیں۔ لوگ بدلتے ہیں تاکہ ان کی اصلی چہرے جان سکیں۔ جب رشتے ایک دوسرے کا حساب کتاب کرنے پہ آتے ہیں تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ کسی نے کسی کو کچھ بھی نہیں دیا۔ ہم سفر خوبصورت ہو یا نہ ہو لیکن دل سے قدر کرنے والا ضرور ہونا چاہیے۔ عزت جتنی دو گی محبت اتنی گہری ہوگی، کیونکہ رشتہ کوئی بھی ہو عزت کی بنا بیکار ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اچھی دل والا انسان ہمیشہ خوش ہی رہتا ہے، جبکہ میرا خیال ہے کہ اچھی دل والا انسان زیادہ تر دکھی رہتا ہے، کیونکہ وہ دوسروں سے بھی اچائی کی امید رکھتا ہے۔ جو تھا اچھا تھا الحمدللہ، جو ہے بہتر ہے ماشاءاللہ، جو ملے گا بہترین ہوگا انشاءاللہ۔ خدا پیار سب کو دیتا ہے، دل بھی سب کو دیتا ہے، دل میں بسنے والی بھی سب کو دیتا ہے، لیکن دل کو سمجھنے والا صرف نصیب والوں کو دیتا ہے۔ شعور تم نے خدا جانے کیا ہوگا، ذرا سی بات کے افسانے توڑی ہوتی ہے۔ عزت جتنی دو گی محبت اتنی ملے گی، عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں۔ جہاں دوسروں کو سمجھنا مشکل ہو جائے وہاں خود کو سمجھ لینا بہتر ہوتا ہے۔ خود پر یقین رکھو، دنیا تمہارے پیچھے آئے گی۔ صرف خوف خدا کا ایک ایسا چراغ ہے جس کی روشنی میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ دل سکون چاہتا ہے جو تیرے سوا ممکن نہیں۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہے، اس میں بھی کچھ لوگ امیر، کچھ غریب اور کچھ انتہا کے مفلس ہوتے ہیں۔ صبر رکھو، بے شک تمہاری تقدیر میں تمہاری سوچ سے بہتر لکھا ہوگا اللہ نے، کیونکہ وہ سب سے بہتر لکھنے والا ہے۔ آپ کا کردار ہی آپ کی پہچان ہے، ورنہ ایک نام کے لاکھوں انسان ہیں۔ زندگی میں ایک غلط فہمی کبھی نہیں ہونی چاہیے کہ جن کو آپ کی عادت ہو جائے وہ آپ سے دور نہیں جا سکتی۔ لوگ ایک لمحے میں عادتیں بدل لیتے ہیں، بالکل ویسی ہی عادتیں کسی اور کے ساتھ بنا لیتے ہیں۔ بات عادت کی نہیں وفاداری کی ہوتی ہے، اور وفاداری ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، ایسے آسان بنایا جاتا ہے، کچھ صبر کر کے، کچھ برداشت کر کے اور بہت کچھ نظر انداز کر کے۔ زندگی میں ایک وقت بھی آتا ہے جب پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔
لوگوں کی باتوں کو دل پر مت لیا کرے۔ لوگ تو امرود کو بھی میٹھا ہونے کی شرط پر خریدتے ہیں اور بعد میں نمک لگا لگا کر کھاتے ہیں۔ جو ہو رہا ہے ہونے دو، تمہارے رب نے تمہاری سوچ سے بہتر تمہارے لیے سوچ رکھا ہے۔ شکوے بہت عزت دار ہوتے ہیں، سب کے ساتھ نہیں ہوتی اور سب کے سامنے بھی نہیں ہوتی۔ علم کی طلب سے شرم نہ کرو، کیونکہ جہالت زیادہ باعث شرم ہے۔ علم کی قدر کرو، یہ آسانی سے تم تک نہیں پہنچایا، اس کے پیچھے بہت بڑی محنت ہے۔ زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے۔ جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اسے بھول جانے کی عادت، یہ عادت بہت سی تکلیفوں سے بچا دیتی ہے۔ وہ شخص کامیاب نہیں ہو پاتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔ شروع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بات کرنا چھوڑ دے اور کرنا شروع کرے۔ ہمیں جس سبق کو پڑھنے کی ضرورت سب سے زیادہ ہے وہ انسانیت کا ہے۔ برے لوگوں کو بھول کر اچھے لوگوں کی تلاش سے کہیں بہتر ہے کہ ہم لوگوں کی بری عادتیں بھول کر ان کی اچھی باتیں تلاش کریں۔ انسان کو بولنا سیکھنے میں 2 سال لگتے ہیں، لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ شور اور شعور کے درمیان ایک غین کا فرق ہے اور فتح ہے۔ یہ غین کیا ہے؟ یہ غین علم ہے۔ آنسو کا جاری نہ ہونا دل کی سختی کی وجہ سے ہے۔ دل کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے۔ گناہوں کی کثرت موت کو بھولنے کی وجہ سے ہے۔ موت سے غفلت لمبی امیدوں کی وجہ سے ہے۔ لمبی امیدیں دنیا سے محبت کی وجہ سے ہے۔ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ خود کا دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنا چھوڑ دے۔ سورج ہو یا چاند اپنی اپنی وقت پر چمکتے ہیں۔ رشتے کمزور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رشتے نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ ایک خوبصورت دل 1000 خوبصورت چہروں سے بہتر ہے، اس لیے زندگی میں ہمیشہ ایسے لوگوں کا انتخاب کیجیے جن کے دل ان کے چہروں سے زیادہ خوبصورت اور صاف ہو۔ اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت کچھ نہیں دینا پڑتی، مگر اس سے ہر انسان خریدی جا سکتی ہے۔ ان دلوں کو سکون دے مولا جس کا حال تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ صبر کرنا سیکھ لے، اللہ سب جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کب کن وقتوں سے گزرے ہیں۔ یقین کرے وہ وقت بدل جائے گا۔ وقت کے ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی اور کبھی کبھی ہم خود بھی۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائیاں بھول جاتا ہے۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں۔ وقت پر اکثر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں ملتا۔ اللہ اپنی نیک بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے سفر میں اللہ کو اپنے ساتھ مددگار بنایا ہے یا نہیں۔ اگر ہاں تو ہر منزل آسان ہو جائے گی، اور اگر نہیں تو شیطان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوں۔ انسان کی حفاظت دراصل اس کی موت کا مقرر وقت کرتا ہے۔ ایمان اور حیا 2 ایسے پرندے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک اڑ جائے تو دوسرا خود ہی اڑ جاتا ہے۔ جو آنسو ہم بہاتے ہیں وہ ہمارے دلوں کی باغات کو پانی دیتی ہے۔ جو عورت 3 حرکتیں کر رہے ہو اس سے شادی کر لے۔ ایسے عورت کے مقدر میں بے بہا دولت ہوتی ہے۔ نگاہیں نیچے رکھتے ہو، کم بولتے ہو، حسن اخلاقی رکھتے ہو۔